ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم آپ کو لے چلیں گے جنوبی پنجاب کے ضلع جھنگ میں۔ جھنگ کا شمار بھی پنجاب کے بلکہ پاکستان کے قدیم ترین اضلاع میں ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت تاریخی بھی ہے اور سیاسی بھی۔ یہ بھی ساندل بار کا علاقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ انتہائی ہرا بھرا اور سرسبز ہے۔ یہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے۔ ہیڈ تریمو سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر دو دریا یعنی جہلم اور چناب آپس میں ملتے ہیں۔ جھنگ شہر کا اوریجن ٹریس کرنے کے لیے آپ کو تاریخ کا ایک طویل سفر کرنا پڑتا ہے۔ 1974 میں منظر عام پر آنے والی ایک رپورٹ جو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے شائع کی تھی، اس میں یہ درج ہے کہ جھنگ شہر اس وقت سے آباد ہے جب یہاں چندر گپت موریہ کی حکومت تھی، یعنی سکندر یونانی جن دنوں اس علاقے میں آیا تھا یہاں جھنگ شہر موجود تھا، اور یہ کچھ 326 27 28 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور ایویڈنس موجود ہے کہ شور کوٹ جو ایک تحصیل ہے ضلع جھنگ کی، یہاں آثار قدیمہ ملے تو ان آرکائیوز میں سے ایسے سکے برآمد ہوئے جن کے ایک طرف مہاتما بدھ اور دوسری طرف اشوک کی شبیہیں موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر یہ جھنگ سے برآمد ہوئے ہیں، جھنگ کے علاقے سے، تو اس کا مطلب ہے جھنگ شہر اشوک سے پہلے آباد تھا۔ چندر گپت موریہ چونکہ اس کا دادا تھا، اس لیے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے۔ ٹورسٹ انٹرسٹ کی جو جگہ ہیں ان میں ہیر کا مزار ہے۔ ہیر رانجھا جو فولکلور ہے اس کا مین کیریکٹر ہیر، اس کا مزار وہاں پر ہے اور علاقے کے لوگ بڑی تکریم کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹیڈیم کا نام مائی ہیر اسٹیڈیم رکھا ہے۔ یہ ضلع مشاہیر کے حوالے سے بھی بڑا رچ ہے۔ سلطان باہو کی سرزمین ہے، پروڈو سلطان کی سرزمین ہے، اور 7 سلاطین ہو گزرے ہیں جن میں سے مشہور ترین یہ 2 ہیں۔ یہاں اگر آپ علم و فضل کے حوالے سے دیکھیں تو بہت قداور شخصیات پیدا ہوئی۔ اردو کے ایک بہت بڑے شاعر مجید امجد کا تعلق اس ضلع سے ہے۔ ان کی جنم بھومی یہ ڈسٹرکٹ ہے، لیکن انہوں نے بہت سا وقت ساہیوال گزارا، ہم پہلے بھی ان کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ مجید امجد کیا خوب کہتے ہیں، مہکتے میٹھے مستانے زمانے۔ واہ 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 واہ۔ اور اس کے آگے نکل گیا دماغ سے۔ اصل شاعری اس سے آگے ہے۔ تو آپ یہاں کیا ادوانے لگانے آئے ہیں؟ بتائیں کچھ آپ بھی کریں۔ میرا فیوریٹ ہے، مہکتے میٹھے مستانے زمانے، کب آئیں گے وہ من مانے زمانے، اور تیری سانسوں کی سوغاتیں بہاریں، تیری نظروں کے نذرانے زمانے۔ واہ 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 واہ۔ اس کے علاوہ مشہور کالم نگار اور صحافی جناب نذیر ناجی کا تعلق بھی اسی ڈسٹرکٹ سے ہے، اور ایک بہت قداور شخصیت سائنس کے حوالے سے ہمارے نوبیل لاریٹ ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق بھی اسی ڈسٹرکٹ سے ہے۔ پھر رام ریاض کا تعلق اسی ضلع سے ہے۔ سیاسی اعتبار سے یہ ڈسٹرکٹ بڑا ولیٹائل ڈسٹرکٹ رہا ہے، بڑی ہلچل رہی ہے سیاسی طور پہ۔ یہاں خاص طور پر ایک بہت مشہور رائیولری ہے مخدوم فیصل صالح حیات اور بیگم عابدہ حسین کی۔ یہ دونوں سیاسی مخالفین ہیں اور تقریباً ہر الیکشن میں ان کا آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سائمہ اختر بھروانہ، ان کی وجہ شہرت یہی ہے کہ یہ ڈائریکٹ الیکشن سے منتخب ہو کے آتی رہی ہیں پہلے بھی، اور اس مرتبہ بھی وہ ایم این اے ہیں، اور یہ اختر بھروانہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ پھر شیخ وقاص اکرم، ان کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے۔ جی علیم ڈار جو ہمارے امپائر ہیں ان کا تعلق بھی جھنگ سے ہے۔ صحافیوں میں محمود شام صاحب، اس کے علاوہ معروف سکالر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کا تعلق بھی جھنگ سے ہے۔ ٹھیک۔ شیر افضل جعفری، سید ضمیر جعفری، جعفر طاہر، ان کا تعلق بھی جھنگ کی سرزمین سے ہے۔ ڈاکٹر شہریار جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں ہمارے، ان کا تعلق بھی جھنگ کے علاقے وریام والا سے ہے۔ اچھا جی، یہاں کی کوئی خاص ڈشز، کوئی سوغاتیں کوئی مشہور ہوں ایٹری میں، کوئی چیز آپ بتائیے۔ دودھ جلیبی جو ہے وہ جھنگ میں، ٹھنڈی دودھ جلیبی وہاں پہ بہت پاپولر ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، سارے لوگ مرتے ہیں ٹھنڈی دودھ جلیبی پہ۔ ٹھنڈی دودھ جلیبی، توبہ توبہ، جلیبی نہیں رضائی لئی ہوتی۔ کوئی یہاں کی کوئی مصنوعات کیا کیا ہیں؟ لنگیاں وغیرہ وہاں پہ تیار، لنگیاں، وہاں کی لنگیاں، ہائے ہائے، سونے کا آر کا کام، وہ بھی سونے کی تاروں سے ہوا کرتا تھا،
اور 2-2 لاکھ روپے کی ایک لنگی ہے. 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੰਗੀ ਰੋਲੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੰਗੀ ایک بندے نے ہوتے نا یاد کی لنگی دی قربانی دیتی ਸਰ ਉਹ ਕਲੁੰਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ وہ کیوں؟ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਕਾਨਪੜੀ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੁੰਗੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧੋਬੀ ਤੇ ਲੁੰਗੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਲ ਲੁੰਗੀ ਪੂਰੀ ਹੈ سارا دی تے تلائی بڑی مہنگی ہے وہ کیسے؟ جولر ਧੋਂਦਾ ਧੋਬੀ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੁੰਗੀਆਂ ਚ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ہمارے ایک ٹی وی آرٹسٹ جیون سلطان کا تعلق بھی اسی ڈسٹرکٹ سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت مشہور بین الاقوامی شہرت کے حامل سنگر منصور ملنگی. ہائے ہائے بازار وکیندی تروے بازار وکیندی تروے او ساڈا سامنی گلی دے وچ گھر وے او ایک بھل موتیے دمار کے جگہ سونیے. جی اس کے علاوہ طالب حسین درد اور اللہ دتا لونے والا ان کا تعلق بھی جھنگ سے ہے جس کا بیٹا ندیم عباس ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਖਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਢੰਗ ਸਜਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਨਿਓਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗ ਸਜਣਾ اب ویسے چینج ہو گیا یہ چنیوٹ الگ ضلع بن گیا. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੰਗਣ ਚ ਲੰਘਾਤੀ ایک اور سٹیج آرٹسٹ ناصر چنیوٹی کا تعلق بھی جھنگ سے تھا جو کہ اب چنیوٹ ضلع علیحدہ ضلع بن گیا اور اس وجہ سے وہ ادھر شفٹ ہو ناصر گئے. چنوٹی جو کھلی کچہری ارگا منہ ہے. جہاں تک فوری مسائل کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ بذات خود ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہے کہ آج جو جھنگ ہمیں نظر آتا ہے منون اسی طرح کا یہ شہر 1947 میں موجود تھا. اس میں 1 انچ کی بھی کوئی میجر ڈیولپمنٹ جسے کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی اور شاید یہ بھی پاکستان کے پسماندہ ترین اضلاع میں سے ایک ہے. اور بہت افسوس ہوتا ہے جب اس کے مشاہیر دیکھتے ہیں ان میں بڑے بڑے وزراء رؤساء اور امراء کے نام آتے ہیں لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے سال اور اتنے موسم بدل گئے مگر اس علاقے کی قسمت نہیں بدلی. خواتین و حضرات, we'll take a break. Stay with us.